مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے یہ حدیث، اور باب وہی چل رہا ہے تکبر اور خود پسندی کی مذمت کا۔ اس کے بارے میں اصولی باتیں پچھلے 2 جمعوں میں عرض کی جا چکی ہیں۔ اب بعض احادیث ایسی ہیں جو تکبر کی کچھ جزوی صورتوں سے بحث کرتی ہیں، اور جس میں تکبر کی کچھ جزوی صورتیں بیان کی گئی ہیں جو ہم لوگوں کے معاشرے میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک اس حدیث میں ارشاد ہوئی ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا شروع کیا بائیں ہاتھ سے۔ کوئی چیز کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ کے بجائے۔ قال لا استطيع، تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے اس لیے نہیں کہ دائیں ہاتھ میں کوئی عذر تھا کھا نہیں سکتا تھا، بلکہ طبیعت میں یہ بات آئی کہ میں یہ کیوں مانوں بات ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ تو اس کہہ دیا کہ میں کھا نہیں سکتا۔ اللہ بچائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لستطعت، کہ تم کبھی نہیں کھا سکو گے۔ یعنی ایک طرح سے بد دعا دی کہ اگر تم میری بات کو رد کر رہے ہو اور تکبر کی وجہ سے میری بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، تو پھر اس کا عذاب دنیا ہی میں یہ دیکھو گے کہ پھر دایاں ہاتھ تمہارا کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، اس نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں کھا سکتا، یہ صرف تکبر کی وجہ سے کہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فما رفعها الى فیہ، اس کے بعد اس کا ہاتھ دایاں ہاتھ واقعی ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے منہ کی طرف کبھی اٹھا نہیں سکتا تھا اس کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا دے دی تھی لستطاع۔ 2 سبق اس حدیث سے ہم لوگوں کے لیے حاصل ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا، آخر میں جا کر الحمدللہ کہنا، یہ جو آداب ہیں کھانے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں اسلامی آداب، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب،
ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اس میں کیا رکھا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا لیا یا بائیں ہاتھ سے کھا لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا یا بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا، آخر میں جا کے الحمدللہ کہا یا نہیں کہا، 3 سانس میں پانی پیا یا نہیں پیا، دانے ہاتھ سے پیا یا نہیں پیا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو اپنے زمانے کے ایٹیکیٹ کے مطابق جس طرح بھی انسان کرنا چاہے وہ کر لے، اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے اس سے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ یہ آداب ایسے ہیں جن سے ایک مسلمان ممتاز ہوتا ہے۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ مسلمان ہے، اور ہر جگہ اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اسلامی آداب کا خیال رکھے۔ اور یہ آداب وہ تھے کہ بچپن سے ہی بچے کو سکھائے جاتے تھے، ماں باپ کی گود میں تربیت پاتا تھا کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ لیکن اب افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں رفتہ رفتہ یہ چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں۔ ماں باپ بھی نہیں ٹوکتے بچے کو دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب کبھی ہمارے والدین یا ہمارے بڑے کوئی چیز ہمیں دیتے تو دیتے وقت ہی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ آیا ہم اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے لے رہے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ بائیں، ہم نے کبھی کوئی چیز ایسی ہے جو اٹھا کر کھانے والی اور دائیں ہاتھ بڑھا دیا تو کہتے نہیں دوسرا ہاتھ لاؤ، اس میں ڈالی اور کہا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی جاتی تھی، بچپن ہی سے اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اس بچے کو عادت پڑے اسلامی آداب کو اختیار کرنے۔ کھانے پر بیٹھا ہے تو ماں باپ دھیان رکھتے تھے کہ یہ بسم اللہ پڑھی ہے اس نے کہ نہیں پڑھی۔ اب ماشاءاللہ ماں باپ ہی نہیں پڑھتے تو اولاد کیا پڑھے؟ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان سے بہت عظیم فرق واقع ہوتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے تو سارا کھانا عبادت ہو گیا، اور جب اس نیت سے کھایا بسم اللہ پڑھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ آپ کی سنت ہے، تو اس اتباع سنت میں جب کھائیں گے تو اس کی انوار، اس کے برکات دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے۔ اور جیسا قرآن کریم نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے کتنی ہی چھوٹی سی سنت نظر آتی ہو، لیکن جب تم اتباع سنت کی غرض سے وہ کام کرو گے تو جس وقت وہ کام کر رہے ہوگے اس وقت اللہ سے محبوب ہو۔ سنت ہے کہ دائیں پاؤں کو پہلے مسجد کے اندر داخل کرو، تو جب اس نیت سے دائیں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس وقت میں تم اللہ کے محبوب، کیونکہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ تعلیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی آپ کی سنت تھی کہ بایاں پاؤں پہلے لے جاتے تھے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے۔ اس کی اب تم نے عادت اگر ڈال لی تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو، کیونکہ اتباع سنت میں کر رہے ہو، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تم کو آتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان میں کیا رکھا ہے، یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، دین سارا نام ہے اتباع کا، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتباع چھوٹی چیز میں ہو یا بڑی چیز میں ہو، جس وقت اتباع کر لیا تم نے اس دین کی تقاضے پر عمل کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو۔ تو ان کو معمولی چیز سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو شروع سے عادی بنائیں ان سنتوں کی پیروی۔ خیال رکھیں کہ اس نے ہاتھ کھانے سے پہلے بچے نے دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے۔ آج کل
کیونکہ چمچے سے اور ان چیزوں سے کھانے کا رواج ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہاتھ دھونے کی ضرورت کیا. تو لیکن یہ ہاتھ دھونا مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چمچے سے کھاؤ یا ہاتھ سے کھاؤ, لیکن ہاتھ دھونے کی سنت کا اہتمام کرو, خود بھی بچوں کو بھی عادی بناؤ. اہتمام کر کے دیکھو کہ بچہ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا, دانے ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے سے کھاؤ, اپنے ادھر ادھر سے پلیٹ میں جو سامنے کا حصہ ادھر سے کھاؤ. اس کا اہتمام کر رہا ہے نہیں کر رہا. ان ساری باتوں کی تربیت بچپن ہی سے دی جائے بچوں کو. تو ایک سبق تو اس حدیث نے ہم کو یہ دیا کہ یہ داہنے ہاتھ سے کھانے کا معمول بنانا, یہ اہتمام کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک عمرے کے سفر میں جا رہا تھا اور یہ پانی کے جہاز میں سفر تھا, تو وہاں کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو آج کل کا ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بھائی آج کی زندگی میں نئی تہذیب نے ہر چیز الٹی کر دی, قدریں بدل گئی, ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک کہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا, اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوا کرتا تھا, اب بجلی ایسے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ ذرافت میں فرمایا, لیکن ہر چیز بدل دی. تو کسی وقت داہنے ہاتھ سے کھانا یہ سنت تھی, ادب تھا, اس کے خلاف کرنا یہ ناشائستگی سمجھی جاتی تھی. اب مغربی تہذیب کا سبق یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ, دائیں ہاتھ میں چھری پکڑو اور بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑو اور دائیں ہاتھ سے کاٹ کے اور بائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ آج کل کا ایٹیکیٹ یہ ہے. تو وہاں کھاتے ہوئے اتفاق سے جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میرے برابر میں بڑے صاحب بہادر بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی عمرہ کر کے تشریف لا رہے تھے. تو میں نے حسب معمول دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے, نہ صرف یہ کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے بلکہ مجھے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ جناب یہ اب ناشائستگی ہے دائیں ہاتھ سے کھانا, بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. اس واسطے کہ اب جو ہے زمانے کا جو عرف ہے, زمانے کا ایٹیکیٹ ہے, وہ تبدیل ہو گیا, لہٰذا بائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ہمارا ایٹیکیٹ تو وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا. کہنے کے سمے انہی چیزوں نے, مولویوں کی انہی باتوں نے اسلام کو وہ سکیڑ کے تنگ کر دیا, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیے بیٹھے رہتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر زور دیتے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پیچھے ہے دنیا کی ترقی کی دوڑ میں, ورنہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچتے اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہ کرتے. تو میں نے عرض کیا بھائی ہم تو پیچھے رہ گئے, باقی آپ نے تو ماشاءاللہ عمل کر لیا اس کے اوپر, اس نئے ایٹیکیٹ کے اوپر. تو آپ نے کیا ترقی حاصل فرما لی دنیا کے اندر؟ روز پٹائی ہوتی ہے, سبھی کچھ چھوڑ دیا اور اپنا لباس, اپنی وضع, اپنی قطع, اپنا آداب, اپنی تعلیمات, اپنا ہر چیز چھوڑ دی اور غیروں کی اختیار کر لی. مگر غیر پھر بھی راضی نہیں ہوتا, پھر بھی وہ مارنے پر مصر ہے. اور قرآن نے کہہ دیا تھا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ تو یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا دین تم اختیار نہیں کر لو گے, چاہے کتنے ہی ان جیسے بننے کی کوشش کر لو, صورت ویسی بنا لو, سیرت ویسی بنا لو, کردار ویسا بنا لو, لیکن یہ تم سے راضی نہیں ہوگا. یہ ایک ذہنیت پیدا ہو گئی ہے. اب اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے اس کی تعلیم فرمائی, اور جب اس نے انکار کیا تو بد دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت رحم کا عام معمول نہیں تھا بد دعا دینے کا, کسی کو بد دعا نہیں دیتے عام طور پر, لیکن جس حقارت کے ساتھ اس نے سنت کی توہین کی اور اس سے اعراض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی اور دنیا ہی کے اندر عذاب دیکھ لیا اس نے, جہاں پر اپنے منہ تک اٹھا نہیں سکتا. تو ایک سبق تو بھائی یہ ملا کہ سنت خواہ دیکھنے میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو, ایک تو اس کا اہتمام چاہیے, اور اگر بالکل کسی کو توفیق نہیں ہے اس سنت پر عمل کرنے کی تو کم از کم اس کی تحقیر نہ کرے. دوسرا کر رہا ہے تو اس کی تحقیر نہ کرے, اللہ بچائے.
سنت کی تاخیر بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دے. اللہ بعض لوگ یہ سنتوں کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں. اب داڑھی رکھنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی ہے جو اس کو اس سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. لیکن دوسرے جس نے کہ اس سنت پر عمل کیا ہوا ہے اس کی تحقیر کرے, اس کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے, یا کیا سائن بورڈ منہ پہ لگائے پھر رہے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے کلمات استعمال کرے, اللہ تعالیٰ بچائے. اس میں خطرہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کفر تک. تو یہ اول تو آدمی خود اہتمام کرے, اگر نہ ہو تو کم سے کم اس کے لیے کوئی ایسا کلمہ استعمال نہ کرے جس سے تحقیر کی بو آتی. کم از کم دل میں شرمندہ ہو کہ میں مجھ سے نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. دوسرا سبق جو اس باب سے متعلق ہے وہ یہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ یہ کہ کوئی شخص اگر اپنی کسی غلطی پر متنبہ کرے تو اس غلطی کو تسلیم کرنے میں کبھی آر نہ ہونی چاہیے. اگر آدمی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے تو یہ بسا اوقات تکبر کی وجہ سے. دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے غلطی مان لی تو میری ہیٹی ہو جائے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی, میری بات نیچی ہو جائے گی. یہ خیال دل میں آنا کہ میری بات نیچی نہ ہو, میری ہیٹی نہ ہو, کوئی شخص میری غلطی نہ بتائے, نہ پکڑے, نہ ٹوکے, یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں. تو کتنا ہی آدمی بلند مقام پر کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کو کسی غلطی پر متنبہ کیا جائے تو اس غلطی فوراً تسلیم کر لینی چاہیے. اس غلطی کو کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اصرار کرنا یہ تکبر ہے, وہی تکبر جس کے مفاسد اور جس کا گناہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اب یہ بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے, اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے. جو بات منہ سے نکل گئی اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی, اس کو مانتے نہیں. جو بات منہ سے نکل گئی, جو کام سرزد ہو گیا, اس کے بارے میں کبھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ سب تکبر ہے. اور یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بددعا دی اس کی وجہ خود صحابی نے یہ بتائی کہ اس نے تکبر کی وجہ سے نہیں مانا حضور کی بات کو. تو یہ بڑی خراب عادت ہوتی ہے, اللہ بچائے. اگر بعض اوقات انسان کی کو عادت پڑ جاتی ہے اس بات کی, اپنی غلطی نہیں مانتا, کسی بھی صورت میں تعمیل کرے گا, توجیہ کرے گا. کوئی اگر غلطی بتائے تو اس کے 1000 معنی اس کو پہنانے کی کوشش کرے گا کسی طرح میری غلطی نہ ثابت ہو. یہ سب تکبر. بڑے سے بڑے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان میں سے ہر ایک کا معمول نظر آتا ہے کہ کسی چھوٹے سے بچے نے بھی اگر ٹوک دیا تو اور سمجھ میں آ گیا کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے تو بچے کی بات کو بھی قبول کر لیا. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. فاروق اعظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس مقام کے آدمی خطبہ دے رہے ہیں, امیر المومنین ہیں, اور خطبے کے دوران یہ لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ آج کل لوگوں میں مہر بہت زیادہ باندھنے کا رواج ہو گیا, بہت لمبی لمبی رقمیں مہر میں باندھ دیتے ہیں, تو یہ بہت غلط بات ہے, گناہ کی بات ہے. اتنا مہر نہیں باندھنا چاہیے بہت زیادہ. یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون تھی, وہ کہیں کھڑی ہو گئی اور کہا کہ عمر یہ کیا مسئلہ تم بیان کر رہے ہو, یہ مسئلہ تو قرآن کے خلاف ہے. اس واسطے کہ قرآن نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے عورتوں کے مہر کے بارے میں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مہر میں سونے کا ڈھیر دیا ہو تو
اس کو واپس نہ لے، یہ ہے قرآن کریم کا کام۔ تو قرآن نے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قنطار کے معنی ہوتے ہیں سونے کا ڈھیر، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ مہر میں سونے کا ڈھیر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ مہر لمبا نہیں باندھنا چاہیے، تو یہ تو آپ کا اور جو قرآن کے خلاف۔ ایک معمولی سی بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے کہہ دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنتے ہی کہا کہ استغفر اللہ۔ دیکھو کہ ایک چھوٹی سی بوڑھی عورت بھی عمر ابن خطاب سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ مجھے پہلے اس طرف دھیان نہیں ہوا تھا، قرآن کے اس لفظ کی طرف اس خاتون نے مجھے دھیان دلا دیا۔ وہی مجمع عام نے اعتراف کیا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، بڑھیا صحیح کہہ رہی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مسئلہ اصل میں یوں ہے، حالانکہ اگر چاہتے ہیں فاروق اعظم تعویل بھی کر سکتے بڑے آرام سے، اس واسطے کہ مسئلہ یوں ہے کہ اتنا مہر گراں باندھنا جس کے ادا کرنے کی استطاعت ہی نہ ہو، تو ایسا گراں مہر باندھنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ جب طاقت نہیں ہے تو باندھ تو لے گا، ادا کرے گا نہیں، تو اس لیے وہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی میں استطاعت ہے، طاقت ہے، اور وہ عورت اس کا مہر مثل فرض کیجئے کہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں زیادہ مہر باندھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں غلط بات مشہور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب خدا نے کیا کیا لوگوں میں مشہور ہوتا 32 روپے کا مہر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنت ہے، اور پتہ نہیں کس زمانے میں 32 روپے ہوتے ہوں گے 10 درہم کی قیمت، اب تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی، لیکن اب بھی میں نے کئی جگہ 32 روپے کا مہر باندھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مہر شرعی، حالانکہ وہ بالکل قطعی غیر شرعی مہر ہے، اس واسطے کہ مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے، اور 10 درہم کے آج کل کے حساب سے بن جاتے ہیں کئی سو روپے بنتے ہیں، تو کم سے کم مہر کی مقدار اتنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہا گیا شریعت نے کہ کم سے کم باندھو، بلکہ کم سے کم مقدار یہ ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ مہر مثل باندھا جائے، اور یہ در حقیقت شریعت کی طرف سے عورت کا ایک اعزاز ہے، تو اس میں آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق باندھنا چاہیے۔ ہے تو کروڑ پتی اور مہر باندھ رہا ہے 32 روپے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور نہ اس شریعت کا کوئی تقاضا ہے۔ شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق باندھے جس کو ادا کرتا ہے۔ تو اگر فاروق اعظم چاہتے تو اپنے اس قول کی تعویل بھی کر سکتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہ باندھو، میرا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گنا اتنا کہ جو ادا نہ کر سکو وہ نہ باندھو، لیکن حضرت فاروق اعظم نے تعویل نہیں فرمایا کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ بڑھیا صحیح کہہ رہی ہے، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ مہر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک معمولی سے آدمی سے بھی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں، کوئی عار نہیں۔ اللہ، یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد اور حضرت کی ملبت مولانا تھانوی کے استاد شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے وعظ کرنے کی فرمائش کی، کچھ علماء کا بھی مجمع تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی علماء کا مجمع ہے، میں اس علماء کے مجمع میں وعظ کہنے کا اہل نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں حضرت کچھ فرما لیجیے، خیر کھڑے ہو گئے۔ اب وعظ کرتے ہوئے مسئلہ وہ حدیث بیان فرما رہے تھے جس میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، تو آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ میرے پاس کبھی کبھی وحی اس طرح آتی ہے کہ جیسے گھنٹیاں بجنے کی آواز ہوتی ہے، تو گھنٹیاں بجنے کی آواز جیسی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ یہ اگر الگ بحث ہے کہ وہ گھنٹیاں بجنے کی آواز کیا اس کی حقیقت ہوتی تھی، اس میں سوچ جانا نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے آواز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، اور فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ جو وحی ہے یہ طریقہ جب ہوتا ہے یعنی گھنٹیاں بجنے کی جب آواز آتی ہے تو مجھے بہت شاق گزرتی ہے، بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، اس وقت مجھے بہت مشکل معلوم ہوتی ہے وہ وحی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت شیخ الہند یہ حدیث بیان کروا رہے تھے اور اس میں جو حدیث کا لفظ ہے وہ ہوا اشدہ علیہ، اس کا ترجمہ حضرت نے یوں کیا کہ یہ میرے اوپر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو ایک مولوی صاحب بیچ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے حدیث کا اشدہ علیہ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اشدہ علیہ کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں بات کہنے کا علماء کے مجمع میں. آپ نے مجھے مجبور کیا، کھڑا ہو گیا تھا. استغفر اللہ، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ صحیح بتلا دیجیے مجھے کیا صحیح ترجمہ ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، آج کوئی ہم جیسا آدمی بات کہہ رہا ہو اور کھڑے ہو کر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اور غلط کیا بھی نہیں تھا لیکن کہہ دیا، فوراً فرمایا کہ بھائی آپ مجھے بتا دیجیے، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا صاحب ترجمہ جو ہے اس کا سخت ہے، مشکل نہیں ہے. اشد کا ترجمہ سخت ہونا چاہیے اور مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اول تو سخت اور مشکل میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. اور حدیث میں ایک اور جگہ اشد کا لفظ آیا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. تو وہاں اشد کا اور کیا ترجمہ ہوگا؟ تب ان کا جواب نہیں بن پڑا ان سے. لیکن فوری طور سے اگر شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، آپ صحیح ترجمہ بتا دیں، فوراً تیار ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے. حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہمارے سید الطائفہ، یہ انہوں نے بہت سی فتاوی کتابیں وغیرہ لکھتے رہتے تھے. تو یہ کچھ حضرات جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، وہ یہ بدعات کی طرف مائل لوگ، وہ حضرت کے خلاف رسالے لکھتے رہتے. کبھی کوئی رسالہ لکھ دیا، کبھی کوئی رسالہ لکھ دیا. اب گالیاں اسے بری ہوتی. اور وہ رسالے جو ہیں وہ باقاعدہ ڈاک کے ذریعے حضرت کی خدمت میں بھیجے جاتے تھے. حضرت اس وقت ہو گئے تھے نابینا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. تو جب وہ آتے رسالے تو ایک شخص ایک صاحب سے فرماتے کہ بھائی ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے کیا لکھا. اب وہ پڑھتے تو اس میں گالیاں پتہ نہیں کتنے سخت باتیں حضرت کی شان میں لکھی ہوتی تھی. وہ شاگرد تھے حضرت کے اور فرمانے کہ بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، یہ اتنی سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. کہا کہ میاں چھوڑو بھی، یہ دور کی گالیاں تھوڑی لگا کرتی ہیں، اور یہ سناؤ مجھے. حضرت مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، ایسی فضول باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں. کہا کہ نہیں مجھے سناؤ. ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ گالیاں کو تو چھوڑ دو، اس نیت سے سنتے ہیں کہ واقعی اگر ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی غلطی بیان کی گئی ہوگی، وہ سمجھ میں آ گئی تو رجوع کر لے. ہم تو اس لیے سے پڑھتے ہیں، گالی والیوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، اس کی ہم اصلاح کریں، اس لیے سنتے ہیں. بہت دن تک سنتے رہے، پھر آگے وہ آنا بند ہو گئے رسالے. جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن فرمانے لگے مولانا سے اپنے ان شاگرد سے کہ بھائی وہ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا جو ہمیں دوست یاد کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا حضرت وہ یاد تو وہ اب بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک ہی قسم کی باتیں دہراتا رہتا ہے، اس واسطے میں اٹھا کے اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہی نہیں، سناتا نہیں. حضرت سے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، ہمیں سنایا کرو، اس سے ہماری ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہو اور ہماری اصلاح ہو جائے. یہ تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ. تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے، مان لینے میں ادنا عار نہیں، ادنا بات نہیں. یہ ہے کہ تواضع. اور آدمی یہ سوچتا رہے کہ صاحب میرے منہ سے یا قلم سے ایک بات نکل گئی ہے، اب وہ ہٹی نہ ہو. یہ ہے تکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس سے عبادت پر. یہ بات بعض اوقات انسان کو انتہا درجے کی گمراہی تک لے جاتی ہے کہ اپنی غلطی کو نہ مانے انسان. تو ہمارے سارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے، مستقل یہی رہا ہے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم خاص تھے. وہ حضرت کے بہت
خدمت کیا کرتے تھے، بھائی نیاز صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور چونکہ خادم خاص تھے حضرت کے، ذرا منہ چڑھے بھی تھے، اور چونکہ حضرت کے قریب رہتے تھے تو اس واسطے لوگوں کے ساتھ ذرا ناز کی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت سے شکایت کی کہ حضرت یہ آپ کے جو خادم ہیں یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے اور لڑائی جھگڑا کرتے رہتے۔ تو حضرت نے کو بڑا ناگوار ہوا کہ بھئی یہ آدمی آنے والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو بلوایا اسی وقت، اب بلوا کر بلاؤ، آ گئے، میاں نیاز یہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو، یہاں آنے والوں کے ساتھ لڑتے پھرتے ہو اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ تو حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو بھائی نیاز صاحب نے جواب میں کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ آپ سے شکایتیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں، مگر وہ زبان سے لفظ یوں نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ جب انہوں نے زبان سے یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، تو مان حضرت کو خیال آیا کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایک طرف کی شکایت سن کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اس کا بیان سنا نہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ محض یک طرفہ بات سن کر کوئی عمل نہ کرو جب تک کہ دوسرے آدمی کی بات نہ سن لو۔ تو انہوں نے ایک الزام لگایا تھا، مجھے چاہیے تھا پہلے ان سے پوچھتا کہ حقیقت واقعہ کیا ہے، یہ جب بتا دیتے تو اس کے بعد پھر کوئی میں الزام کرتا۔ میں نے ایسی یک طرفہ بیان کے اوپر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو ادھر انہوں نے کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، یا تو حضرت اتنا غصہ فرما رہے تھے یا ایک دم سے گردن جھکائی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کے بس گئے۔ ایک نوکر خادم وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنی غلطی پر فوراً تنبہ ہو گیا، فوراً اس کے مطابق عمل کرتا۔ یہ ہے تواضع، من تواضع للہ۔ اور ایک ہے کہ غلطی کوئی کتنی بڑی سرزد ہو جائے اور کس طرح بھی کوئی آدمی اس کے متنبع کر دے، ماننے کو تیار۔ یہی تکبر ہے جس سے بچنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی غلطیوں کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں جو آدمی کوئی غلطی بتاتا ہے اس پر مت جاؤ کہ کس نیت سے بتا رہا ہے، اچھی نیت سے بتا رہا ہے، بری نیت سے بتا رہا ہے، وہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اچھی نیت سے بتائے گا اس کو ثواب ملے گا، بری نیت سے بتائے گا اس کو گناہ ہوگا۔ لیکن جو آدمی ہماری کسی غلطی پر متنبع کر رہا ہے وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا عیب بتا رہا ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ یہ سبق اس حدیث سے یوں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث وہ بھی تکبر کے ایک جزوی مسئلے سے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں، یعنی رحمت کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھے گا بھی نہیں جو اپنا ازار تکبر کی وجہ سے زمین اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو۔ ازار سے مراد ہر وہ کپڑا جو ٹانگوں میں پہنا جائے، خواہ وہ پاجامہ ہو، شلوار ہو یا تہبند وغیرہ ہو۔ اس وقت میں رواج تھا ازار تہبند کو کہتے ہیں، اور پاجامہ وغیرہ بھی اسی حکم میں ہے کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، یعنی رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حصہ ازار کا جو حصہ
ٹخنوں سے جتنا نیچے ہوگا، وہ جتنا بھی نیچے ہوگا وہ جہنم کا حصہ ہے، اللہ بچائے، یعنی وہ حصہ جہنم میں جائے گا جو کہ ٹخنوں سے نیچے جہاں تک ازار لٹکایا ہوا ہے۔ یہ اتنی وعید ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر۔ اور اصل میں جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز خاص طور پر بڑی فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی کہ جتنا بھی نیچے لٹکا ہوا ہوگا ازار، اتنا ہی وہ شخص بڑا سمجھا جائے گا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے صاحبان منصب وہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ایک عربی زبان کا جاہلیت کا شاعر ہے، وہ اپنے فخر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مصبحت اربعا خط میزری، کہ جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا ازار زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، اتنا لٹکتا ہے۔ مطلب یہ کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں بڑا سردار ہوں جس کا ازار اتنا لٹکتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس متکبرانہ لباس کی سختی سے ممانعت فرمائی اور اس متکبرانہ طریقے کو ختم فرمایا اور اتنی وعیدیں ارشاد فرمائی کہ ایسے شخص کو نہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ اور اس کا اتنا حصہ جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ سے بچائے۔ یہ بھی ایک تکبر کا شعبہ ہے اور اس میں بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت ابتلا ہے، بہت ابتلا ہے۔ لوگ خیال نہیں کرتے اس بات، زیادہ سے زیادہ خیال کرتے ہیں تو یہ کہ نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز کے وقت ذرا اونچا کر لو، تو گویا صرف نماز کی حد تک ہے اس حکم کی رعایت، نماز سے باہر وہ ازار کتنا ہی لٹکا ہوا ہو اس کی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور وہی بات ہے نا جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، غلطی کی تعویلیں کرنا، غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے ساتھ حضور نے یہاں پر اس حدیث میں یوں فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ازار تکبر کی وجہ سے، اس کے اوپر ہے وعید کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اس کے جو ٹخنوں کو نیچے کا حصہ ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے، ہم تو فلاں کس وجہ سے لٹکاتے ہیں، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے یا فیشن کی وجہ سے یا کس وجہ سے، باقی تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے۔ تو اس واسطے ہمارے اوپر یہ وعید صادق نہیں آتی۔ خوب سمجھ لیجیے، تکبر وہ بلا ہے کہ جو وہ بیماری ہے جس کو خود بیمار بھی بعض اوقات محسوس نہیں کرتا، اور سیدھی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر یہ بغیر تکبر کے اوپر کرنا نیچے کرنا جائز ہوتا تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور آ سکتا ہے کہ آپ تکبر فرماتے ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا کہ آپ تکبر فرما سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں لٹکایا، آپ نے ہمیشہ اوپر رکھا۔ تو اب کون ایسا شخص ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ صاحب حضور کو تو اندیشہ تھا تکبر کرنے کا، مجھے نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان۔ ارے تکبر ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی میٹر نہیں ہے تمہارے پاس یا میرے پاس کہ وہ میٹر لگا ہوا ہے کہ صاحب وہ میٹر بتا دے گا کہ اب تکبر ہو گیا اب نہیں ہوا۔ اور ایسی چیزوں میں شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو اس راستے پر جانے والی چیز ہے اسی پر بند باندھ دیتی ہے، جہاں پر اس کا کوئی پیمانہ نہ ہو ناپنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے فرما دیا بھائی یہ کام نہ کرو، کیونکہ اس سے آگے جب بڑھو گے تو تکبر پیدا ہو ہی جائے گا، تمہیں پتہ چلے کہ نہ چلے۔ تو یہاں یہ عمل بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی خاصیت کیا یہ تکبر پیدا کرے، اس واسطے منع کیا گیا ہے
یہ جو کہا گیا کہ تکبر سے نہ لٹکاؤ، یہ معنی نہیں ہے کہ بغیر تکبر کے لٹکا لو، بلکہ معنی یہ ہے کہ لٹکانے میں تکبر ہوتا ہی ہے، اس واسطے مت کرتا۔ اور میں سیدھی سی مثال آپ کو دے دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تکبر سے پاک نہیں ہو سکتا دنیا میں، لیکن آپ نے بھی اہتمام فرمایا، تو اس لیے ہمہ شمہ کس قطار میں، کس شمار میں، اس لیے یہ تعویل وہی عذر گناہ دست رس گناہ۔ اور یہ بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو کم از کم اس گناہ پر نادم ہو، شرمسار ہو، برا سمجھے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے یہ الفاظ جو ہیں کہ ساتھ تکبر کے اور اپنے مطلب کی حدیثیں بھی ہم لوگوں کو بہت یاد ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لوگ بکثرت وہ حدیث ہی پیش کر دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ ان کا جو اعزاز تھا وہ ایک طرف سے ڈھلک جاتا تھا، یعنی کتنا ہی اس کو اوپر کریں لیکن اس کو وہ ڈھلک جایا کرتا تھا، وہ ٹخنوں سے ڈھک جایا کرتے تھے۔ تو بیچارے پریشان تھے کہ یہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نیچے لٹکانا گناہ ہے اور ساتھ میں یہ عذر بھی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ تو میں کیا کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ چلو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اور تم تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے۔ اس سے لوگ ایسے نکالتے ہیں کہ صاحب جب حضور نے صدیق اکبر کو اجازت دے دی کہ وہ تکبر کی وجہ سے لٹکاتے تو ہم بھی نہیں لٹکاتے تکبر کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں بھی اجازت۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس میں ان سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر وقت ایک جانب ڈھلک جایا کرے تھا، وہ مجبوری تھی، اور اس مجبوری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھائی چونکہ تمہاری مجبوری ہے اور تمہیں خود افسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ میں نہیں کر پا رہا، تو اس بات کی علامت ہے کہ تم گناہ کو تکبر کی وجہ سے انجام نہیں دے رہے بلکہ ایک مجبوری کی وجہ سے دے رہے ہو، اس واسطے تمہارے لیے گنجائش۔ اب اس کے بعد دوسرا آدمی ہم جیسا وہ اسی سے استدلال کرنا شروع کرتے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو بھائی اتنی سخت بات ہے، صرف دو انچ کی بات ہے، 2 انچ اوپر کر لو یا 2 انچ نیچے کر لو، نیچے کر لیا تو لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ 2 انچ اوپر کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تو انشاءاللہ اس عذاب سے بچ گئے، اتنی سی بات ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا اچھا صاحب تھانوی رضی اللہ تعالیٰ کے مغفرت فرمائے، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے ٹخنے کھول لیا کرو، تو اس ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں، اور انگریز نے کہا کہ گھٹنے کھول لیا کرو، تو اس کے انگریز کے کہنے پہ گھٹنے بھی کھول دی، یعنی نکل پہننے میں گھٹنے کھلتے ہیں، اس میں کوئی تعامل نہیں، اس واسطے کہ انگریز نے سکھا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹخنے کھول لیا کرو، تو اس کے اندر تعامل ہے، اس میں تعویلیں ہیں، اس میں توجیحات ہیں۔ یہاں تک بات ہے۔ تو بھائی صرف 2 انچ کی بات، ایسا الٹا زمانہ آ گیا تو سننے میں آیا کہ مردوں میں تو یہ حالت ہے کہ ٹخنوں سے نیچے، اب سنا کہ عورتوں میں فیشن یہ چلا ہے کہ وہ ٹخنے کھولیں، اور عورتوں کے لیے اب زیر جامہ ایسا فیشن میں آ گیا کہ وہ ٹخنے کھولیں، یعنی عورتوں کو حکم یہ دیا تھا شریعت نے کہ وہ ڈھکیں اپنے ٹخنے، اس واسطے کہ ان کا سارا جسم عورت ہے سوائے ہاتھوں کے اور سوائے چہرے، اور سارا جسم عورت ہے، لہٰذا اس کے لیے عورتوں کے لیے یہ تھا کہ نیچے تک ڈھکیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے انسان کے عورت کے جسم کا، وہاں تو یہ فیشن چل گیا کہ ٹخنے کھولو، اور اس ٹخنے کھولنے میں کسی کو کوئی بات نہیں، کسی کو کوئی حیا نہیں، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ نہ ٹخنے نیچے کرو، ٹخنے اگر نیچے ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا تو گویا تہذیب کے خلاف ہو گیا، معاذ اللہ العیاذ۔
صلی اللہ تعالیٰ کے مقصد فرمائے، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے ٹخنے کھول لیا کرو، تو اس ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں، اور انگریز نے کہا کہ گھٹنے کھول لیا کرو، تو اس کے انگریز کے کہنے پہ گھٹنے بھی کھول دی، یعنی نکل پہننے میں گھٹنے کھلتے ہیں، اس میں کوئی تعامل نہیں، اس واسطے کہ انگریز نے سکھا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹخنے کھول لیا کرو، تو اس کے اندر تعامل ہے، اس میں تعویلیں ہیں، اس میں توجیحات ہیں، جہاں تک بات ہے۔ تو بھائی صرف 2 انچ کی بات، ایسا الٹا زمانہ آ گیا، تو سننے میں آیا کہ مردوں میں تو یہ حالت ہے کہ ٹخنوں سے نیچے، اب سنا کہ عورتوں میں فیشن یہ چلا ہے کہ وہ ٹخنے کھولیں، اور عورتوں کے لیے اب زیر جامہ ایسا فیشن میں آ گیا کہ وہ ٹخنے کھولیں، یعنی عورتوں کو حکم یہ دیا تھا شریعت نے کہ وہ ڈھکیں اپنے ٹخنے، اس واسطے کہ ان کا سارا جسم عورت ہے سوائے ہاتھوں کے اور سوائے چہرے، اور سارا جسم عورت ہے، لہذا اس کے لیے عورتوں کے لیے یہ تھا کہ نیچے تک ڈھکیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی کہ کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے انسان کے عورت کے جسم کا، وہاں تو یہ فیشن چل گیا کہ ٹخنے کھولو، اور اس ٹخنے کھولنے میں کسی کو کوئی بات نہیں، کسی کو کوئی حیا نہیں، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ نہ ٹخنے نیچے کرو، ٹخنے اگر نیچے ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا تو گویا تہذیب کے خلاف ہو گیا، معاذ اللہ، العیاذ باللہ العظیم۔ ارے صرف 2 انچ کی خاطر جہنم کے انگارے لے رہے ہو، 2 انچ کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بھائی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رسالہ ہے گناہ بے لذت، کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ لذت ہے، بھائی مزہ آ گیا، کچھ مفاد حاصل ہو گیا، بعض گناہ ایسے ہیں جن میں لذت بھی کوئی نہیں، اور مفت گناہ یہ ایسا ہی ہے کہ اس کو نیچے لٹکانے میں کیا لذت ہے، لیکن اس میں اللہ بچائے مبتلا ہے بہت، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی ہم یہاں سب پر جو بیٹھتے ہیں وہ محض رسمی واز تقریر کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنی کچھ اصلاح کی کوشش کریں، کچھ فکر کریں، تو کم از کم اس کا تو اہتمام ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد سنا ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے اپنی زندگی، صرف نماز میں نہیں، یہ نہیں کہ نماز میں آئے تو چڑھا لیے، نماز سے باہر نکلے تو اتار لیے۔ ارے نماز میں اگر اللہ کے سامنے ہو تو بازار میں بھی اللہ کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس واسطے نماز غیر نماز کا کوئی فرق نہیں، ہر جگہ پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو اکثر اس سلسلے میں کہی جاتی ہے، جیسے پہلے دائیں ہاتھ سے کھانے کے سلسلے میں عرض کیا تھا، ایسے ہی بعض لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان یہ بس انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ٹخنے سے اونچا کرو اور لباس نہ پہنو اور ویسا نہ پہنو، تو ان چیزوں کو کے اندر لگے رہتے ہیں، اور یہ کیا ہے اگر ذرا سا ٹخنوں سے نیچے ہو گیا اور اوپر ہو گیا، یہ تو ہمارے لباس کی بات ہے، ظاہر کی بات، اور ایک جملہ تو ہر شخص سن لیجئے کہ صاحب کیا رکھا ہے کہ ان باتوں میں دل ٹھیک ہونا چاہیے، اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر کی باتیں، ظاہر کی باتوں کے اوپر بہت زور دیتے ہیں مولوی صاحبان، اور اصل تو باطن ہے اور دل ٹھیک ہے ہمارا، تو جب تک دل ٹھیک ہے تو ٹخنوں سے نیچے ہو یا اوپر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے خوب سمجھ لو کہ جب ظاہر خراب ہوتا ہی اس وقت ہے جب دل خراب ہوتا ہے، بغیر دل کے خراب ہوئے، بغیر باطن کے خراب ہوئے ظاہر خراب نہیں ہوا کرتا، یہ سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے احکام ظاہر پر بھی رکھے ہیں، باطن پہ بھی رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پھل جو ہے نا جب سڑتا ہے اندر سے تو داغ اوپر آتا ہے اس کی کھال کے اوپر، وہ داغ کب آتا ہے جب اندر سے سڑ گیا ہوتا ہے۔ ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اندر سے سڑا نہیں اور اوپر داغ لگ گیا، داغ لگتا ہی اس وقت جب اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اندر سے یہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر
شرح صدر نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں آدمی ان چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے کہ حضور نے یہ بات فرما دی، معمولی بات ہے، چلو کر گزرو۔ یہ باطن کی خرابی ہی کی علامت ہے۔ خدا جانے قلب سے اچھا ہونے کو یا دل کے اچھا ہونے کا کیا مطلب سمجھتا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اسم گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ ظاہر کے گناہ بھی گناہ ہیں، باطن کے گناہ بھی گناہ ہیں۔ ایک کو اختیار ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو نہیں چھوڑا تو یہ دین کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہوئی۔ کہیں آخر یہ مشق جو ہے ظاہر اور باطن کی، یہ بیچارے دین ہی کے اوپر ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی۔ مکان بنایا اور اس کے اندر اینٹیں لگائیں، مت کرو پلاسٹر، نہ چڑھاؤ رنگ روغن کہ صاحب اصل تو باطن مقصود ہے، وہ رہائش حاصل ہو رہی ہے اور اوپر سے پلاسٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر کی چیز ہے۔ یہ روغن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ظاہر کی چیز ہے۔ آپ ٹاٹ پہن لو، ٹاٹ سے مقصود تو یہ ہے نا کہ سطر ہو جائے، جسم چھپ جائے، تو ٹاٹ خرید لا، ٹاٹ کا لباس بنا لو، اس کا قمیص پہن لو، اسی کی شلوار پہن لو، کہ اصل چیز تو باطن ہے، باطن ہو گیا ٹھیک، ظاہر کی کیا ضرورت ہے اس کو ٹھیک بنانے کی؟ کیا کپڑا بھی اچھا ہو اور سلا ہوا بھی اچھا ہو اور اس کا شیپ بھی اچھا ہو اور اس کی وضع قطع بھی اچھی ہو، کیا ضرورت ہے؟ اور ہر چیز میں باطن کے ساتھ ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور صرف دینی میں بیچارے کا یہ مشق ہے کہ صاحب وہ باطن تو ٹھیک ہو، ظاہر ہو تو ظاہر خراب ہو تو کوئی نہیں۔ حضور نبی یا کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باطن بھی تلقین فرمایا، ظاہر بھی تلقین فرمایا، اور ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ روک ٹوک فرمائی، جیسا آپ نے دیکھ لیا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ظاہر کی چیزیں جو ہیں یہ مطلوب نہیں، یہ بالکل دھوکہ ہے شیطان۔ اور رہی یہ بات کہ صاحب یہ زمانے سے ذرا پیچھے کی بات ہے، اب یہ ظاہر کا کے اوپر اگر عمل کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ظاہر کے اوپر، تو ذرا آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، یہ زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ذرا شرم معلوم ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ذرا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، برا سمجھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے جب تک یہ مذاق اڑانے کا اور لوگوں کے سامنے محجوب ہونے کا ڈر رہے گا، اس وقت تک یقین رکھو کہ دین نہیں داخل ہوتا۔ دین تو اس وقت آتا ہے جب انسان ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک کے پیچھے لگ جائے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں بس وہی راستہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نیچے کرنے کی بات پر یاد آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ کے کافروں سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کفار نے روک دیا، اب آگے ان سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا مکہ مکرمہ کے، جاؤ جا کر ان سے بات چیت کر جاؤ۔ یہ مکہ مکرمہ گئے اور اپنے چچادار بھائی کے ہاں جا کر ٹھہرے، رات قیام فرمایا، اگلے دن صبح قریش کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو جب جانے لگے تو ان کا جو ازار تھا وہ سنت کے مطابق نصف سانس تک تھا، ٹخنے کھلے ہوئے تھے اوپر پنڈلی تک۔ تو چچادار بھائی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے جو اپنا کھلیا بنایا ہے کہ ساتھ سے نصف سانس تک آپ نے ازار رکھا ہوا ہے، ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، اس حالت میں آپ جائیں گے کفار مکہ کے سرداروں کے پاس تو وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے، کیونکہ ان کے ہاں تو فخر اس بات میں ہے کہ جتنا نیچے لٹکے زیر جامع اتنا ہی وہ بڑا سردار ہے۔ تو آپ اس حالت میں اگر جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کریں گے، حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے۔ اس واسطے یہ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے، وہی جس کو آج کل ڈپلومیسی کہتے ہیں، کہ ڈپلومیسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ذرا اس اظہار کو نیچے کر لیں اور اس وقت ڈھک لیں اپنے ٹخنے۔ تو اس وقت میں جا کر ان کے سامنے ذرا بات کریں گے تو عزت سے بات ہوگی، برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا تھے
سنتے ہی جو جملہ زبان پر آیا وہ یہ تھا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ ہمیں حقیر سمجھیں یا ذلیل سمجھیں، اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کروں۔ چنانچہ گئے اور عزت کروائی، لوہا منگوایا، اور آج ہم لوگ ان لوگوں سے محروم ہو کر یہ برا سمجھیں گے، یہ مذاق اڑا دیں گے، یہ حقیر سمجھیں گے، یہ ذلیل سمجھیں گے، یہ سوچ سوچ کر سبھی کچھ بدل ڈالا، مگر حقارت میں اور ذلت میں کوئی فرق آ کر نہیں دیتا۔ روز پٹائی ہوتی ان کی طرف، دیکھ لو ہو رہی۔ تو یاد رکھو یہ طریقہ نہیں ہے عزت حاصل کرنے کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہماری عزت اسلام سے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام سے، اور عزت اگر حاصل ہوگی تو اسلامی کی بدولت ہوگی۔ اسلام کو چھوڑ کر یاد رکھو مسلمان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر۔ تو ان باتوں کو کب تک لیے بیٹھے رہو گے؟ ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شاعر تھے مرحوم، بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک یہ دماغ میں خوف مسل رہتا ہے کہ فلاں ہنس پڑے گا، فلاں مذاق اڑا دے گا، زمانہ ہنستا ہی رہا، ہنس رہا ہے، دیکھو ہنس رہا ہے زمانہ۔ اور جس دن یہ خوف دل سے نکال دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، ایک آستانے پر سر جھکا دیا، انشاءاللہ عزت کرواؤ گے۔ تو بھائی یہ سب باتیں، یہ سب فضولیات ہیں کہ صاحب یہ ظاہر ہے اور باطن ہے اور ہمارا دل ٹھیک ہے، یہ سب تعویلات ہیں۔ راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری ایک حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم کہتے ہیں۔ نہیں، حضرت انس گزرے، حضرت انس صحابی ہے، وہ گزرے بچوں کے پاس سے، تو انہوں نے ان بچوں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنے جو ساتھی تھے ان سے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، یعنی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ ان بچوں کو سلام کرتے تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکبر کا ایک شعبہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو پہلے سلام کرنے سے کترائے اور اس کو برا سمجھے یا اعتراض کرے اس سے، میں پہلے کیوں کروں، وہ کرے مجھے سلام۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سلام کا ابتدا کرنا یہ باعث صد فضیلت ہے، اور چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بچوں کو سلام کرنے میں 2 ثواب ہیں، بلکہ 3۔ ایک تو سلام کرنا بذات خود بڑا ثواب کا کام ہے، اتنا ثواب کا کام ہے کہ بعض صحابہ کرام عبداللہ بن عمر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اوقات اسی غرض سے نکلا کرتے تھے گھر سے کہ جو آدمی ملے گا اس کا سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کا جواب لیں گے وعلیکم السلام۔ تو کہا کرتے تھے کہ ایک تو سلام کرنا فضیلت ہے، اس کا اجر حاصل ہوگا، پھر کوئی دوسرا مسلمان جب وعلیکم السلام کہے گا تو وہ دعا ہے ہمارے لیے، تو ایک مومن کی دعا اپنے ہاتھ میں قبول کرنا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لے۔ تو سلام کرنا بذات خود اجر و ثواب۔ پھر بچے کو سلام کرنا، حالانکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرنا بھی چاہیے، لیکن جب آدمی بچے کو سلام کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے اپنے تکبر کو مار رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ مجھے سلام کیا جائے، میں سلام کروں۔ تو دوسرا ثواب یہ
تیسرا یہ کہ بچوں کو عادت پڑ رہی ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ بچے جو ہے وہ سلام کرنے کے عادی بنے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. حضرت انس نے فرمایا. تو سبق دینا یہ منظور ہے. اس باب میں لانے سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کو ابتدا بالسلام یعنی ابتدا میں سلام کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کر کے آدمی یہ چاہیے کہ آدمی جب ملاقات ہو تو پہلے سلام کرنے والا ہو. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد والد کے استاد تھے. تو ان کے بارے میں سارے دارالعلوم میں یہ بات مشہور تھی کہ طلبا کے اندر خاص طور پر کہ ان سے کوئی سلام میں سبقت نہیں لے جا سکتا. یعنی جہاں کسی کی نگاہ پڑی تو فوراً وہ سلام کر دیتے. بہت مرتبہ طالب علم جو ہے وہ باقاعدہ شرطیں لگایا کرتے تھے میں اب جب میں جاؤں گا میں پہلے سلام کر لوں گا مولانا سے، لیکن کر نہیں پاتے مولانا سے پہلے سلام کریں. تو ابتدا بالسلام یہ سنت بھی ہے اور یہ تکبر کا علاج بھی ہے. متکبر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرا جھکے، میں کیوں جھکوں؟ تو ابتدا بالسلام سے یہ تکبر دور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابتدا بالسلام تو ہے ہی، ابتدا بالکلام. جو متکبر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرا پہلے بات کرنا شروع کرے، میں کیوں کروں؟ دو آدمی اجنبی بیٹھے اور اس میں جو آدمی متکبر ہوگا وہ اپنے ساتھی سے کبھی بات شروع نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ یہ شروع کرے. اور جس کے دل میں تکبر نہیں ہے وہ ابتدا کرتے. تو سبق اس میں یہ دیا گیا کہ اس معاملے کے اندر کبھی اپنے آپ کو اس تکبر میں مبتلا نہ کیا جائے. سلام ہو یا کلام اس کا آغاز خود کر دینا چاہیے. ایک حدیث میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ دو آدمی ملے اور یہ ادھر کو منہ موڑ کے چلا گیا وہ ادھر کو منہ موڑ کے چلا گیا. اور فرمایا کہ ان میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو سلام اور کلام کی ابتدا کرے، پہلے کہ سلام کلام کر دیں. اس سے فی نفسی تکبر بھی دور ہوتا ہے، تواضع بھی پیدا ہوتا ہے. اسی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کانت الامۃ من اماء المدینۃ لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاء. حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مدینہ طیبہ کی ایک کنیز باندی، کسی کی باندی کنیز، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہے لے جاتی. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حاجت پوری کرنے اور ان کے طرف متوجہ ہونے میں کسی کا امتیاز نہیں فرماتے تھے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اگر آپ کو بلاتا تو آپ اس کے ساتھ چلے جاتے. یہ بھی تواضع کا ایک اہم شعبہ ہے اور اس کی ضد تکبر کا شعبہ ہے کہ ایسا میرے برابر کا اسٹیٹس کا آدمی مجھے بلائے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاتا. یہ اگر مجھے متوجہ کرے گا چھوٹا آدمی ہے اس سے میں اس کے بعد کیوں جاؤں، اس سے کیوں بات کروں. یہ سب تکبر کے شعبے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ان سب کے برخلاف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کا سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندہ بنا کر بھیجا ہے، فرعون اور خدا بنا کر نہیں بھیجا تم کو کہ یہاں پر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو، اپنی بڑائی جتلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو. اور یہ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ظاہر کے بہت سے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ باطن کے جن گناہوں کو حرام قرار دیا ان میں بہت بڑا ام الامراض یہ کبر اور تکبر ہے. اور اس سے بچنے کے یہ طریقے ہیں جو بیان کیے گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. اور ایک طریقہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی اپنے کسی اچھائی کا خیال آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگو، یا اللہ میں تکبر سے آپ کی پناہ مانگو، یہ ہمیشہ پناہ مانگتے رہو. اور سب سے بڑا علاج وہ ہے جو پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان امراض کا حقیقی علاج ازالہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی معالج روحانی سے رجوع کر کے اور اس اپنے ان امراض کا علاج کرائے.
اور معالج روحانی سے میری مراد وہ نہیں ہے تعویذ گنڈے والا. آج کل معالج روحانی بھی یہ سمجھا جانے لگا کہ جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں روحانی معالج. روحانی معالج سے مراد ہے وہ شیخ جو امراض باطنہ کو سمجھتا ہو، اس کا علاج بتلاتا ہو. یہ ہے راستہ کسی شیخ کی طرف رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے، ہر طرح کی معصیت و منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ امراض ظاہری اور باطنی سے ہمیں ہم کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی امراض ہمارے دور فرما اور آئندہ کے لیے ان سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے حاضرین اور حاضرات میں ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو رفع فرما. ایک صاحب نے پیغام بھجوایا، وہ ان کے ایک عزیز ہیں، وہ اسپتال میں داخل ہیں، فالج کا اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، بے ہوش ہیں کل سے. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اپنی رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ان کے مسائل کو دور فرما. یا اللہ بوسنیا، کشمیر، صومالیہ، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت